بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھٹکے ہوئوں کو سیدھا راستہ دکھانے والا ہے تو، کرم سے اپنے گناہوں سے بچانے والا ہے تو، فقط تجھ پر ہی بھروسہ ہے مولا، ہر دکھ درد میں کام آنے والا ہے تو۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں مدثر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں الف ڈیجیٹل ورلڈ۔ دوستو، ہماری زندگی میں کچھ قصے، کچھ کہانیاں، کچھ واقعات اسی وجہ سے آتے ہیں کہ ہم اس سے سبق حاصل کر سکیں۔ ایسا ہی ایک سبق آموز واقعہ، ایک بدنام زمانہ کی بدلتی زندگی آپ کے پیش نظر ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور ہے۔ آپ کی ایک شاگرد جو باقاعدہ آپ کا درس سننے کے لیے آیا کرتی تھی، اس کا ایک بیٹا تھا، میاں کا اچھا کاروبار تھا، یہ نیک عورت تھی، عبادت گزار تھی، باقاعدہ درس سنتی اور نیکی پر زندگی گزارتی تھی۔ اس بیچارے کی جوانی میں شوہر چل بسا۔ اس نے دل میں سوچا کہ ایک بیٹا ہے، اگر میں دوسرا نکاح کر لوں گی تو شوہر تو مل جائے گا مگر بچے کی زندگی برباد ہو جائے گی، پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ اب وہ جوان ہونے کے قریب ہے، میرا سہارا ہے، لہٰذا یہ سوچ کر ماں نے اپنے جذبات کی قربانی دی۔ ایسی عورت کو حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس طرح اگلی شادی نہ کرے اور بچوں کی تربیت اور حفاظت کے لیے اسی طرح زندگی گزار دے تو باقی پوری زندگی اس کو غازی بن کر زندگی گزارنے کا ثواب دیا جائے گا، کیونکہ وہ جہاد کر رہی ہے اپنے نفس کے خلاف۔ لہٰذا وہ ماں گھر میں بچے کا پورا خیال رکھتی تھی، لیکن یہ بچہ جب گھر سے باہر نکل جاتا تو ماں کی نگرانی نہ ہو پاتی۔ اب اس کے پاس مال کی بھی کمی نہیں تھی، اٹھتی جوانی تھی، اور یہ اٹھتی جوانی نشے کی طرح ہوتی ہے۔ جیسے اس کا نشہ مریض کو سنگھاؤ تو کچھ پتہ نہیں چلتا دن کب چڑھا کب ڈوبا، یہ جوانی بھی اسی طرح ہوتی ہے، دیوانی، مستانی، شیبانی، کچھ پتہ نہیں ہوتا اس جوانی میں نوجوانوں کو کیا ہو رہا ہے، اپنے جذبات میں لگے ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ بچہ بری سنگت میں پھنس گیا، شراب اور شباب کے کاموں میں لگ گیا۔ ماں برابر سمجھاتی لیکن بچے پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ وہ ان کو حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس لے کر آتی۔ حضرت اس کو کئی گھنٹے سمجھاتے لیکن اس کو نیکی کی طرف دھیان ہی نہیں تھا۔ کبھی کبھی ماں کو ملنے آتا، ماں پھر سمجھاتی اور پھر اس کو حضرت کے پاس لے کے جاتی، حضرت بھی اس کو سمجھاتے لیکن اس کے کان پہ جوں نہیں رینگتی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے۔ کبھی کبھی اللہ مہر جباریت لگا دیتا ہے، دلوں کو پتھر سے بھی زیادہ سخت کر دیتا ہے۔ لہٰذا حضرت کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید اب اس کے دل کا پتھر بن گیا ہے، مہر لگ گئی ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، دنیا میں ماں ہی تو ہے جو اچھوں کو بھی پیار کرتی ہے اور بروں کو بھی پیار کرتی ہے۔ اس کی نظر میں تو بچے بچے ہی ہوتے ہیں۔ ساری دنیا اچھوں سے پیار کرتی ہے مگر ماں وہ ہستی ہے کہ اولاد اگر بری بھی ہو تو اس کو وہ پیار کرتی ہے، وہ اس کو نہیں چھوڑ سکتی۔ ماں اپنے بیٹے کو اکثر سمجھاتی کہ بیٹا اپنی زندگی اچھی کر لے، نیک بن جا، لیکن وہ ماں کی ایک نہ سنتا۔ اب اللہ کی شان دیکھیے کہ کئی سال برے کاموں میں لگ کر اس نے صحت تباہ کر لی، دولت تباہ کر لی، اس کے جسم میں بیماریاں پیدا ہو گئیں، بیماریاں بھی ایسی جو لا علاج تھیں۔ لہٰذا اب وہ اٹھنے بیٹھنے کی ہمت بھی نہیں رہی، بستر پر پڑ گیا،
اتنا کمزور ہو گیا کہ اب اس کو آخرت کا سفر نظر آنے لگا۔ ماں پھر بھی پاس بیٹھی ہوئی ہے، محبت سے سمجھا رہی ہے کہ میرے بیٹے، تو نے جو زندگی کا حشر کر لیا تو کر لیا، اب بھی وقت ہے، تو معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جب ماں نے پیار و محبت سے سمجھایا، اب اس کے دل پر کچھ اثر ہوا۔ کہنے لگا، ماں میں کیسے توبہ کروں، میں نے تو بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ ماں نے کہا، بیٹا حضرت سے پوچھ لیتے ہیں۔ کہا، امی آپ ایسا کریں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس چلی جائیں اور حضرت کو بلا لائیں۔ ماں نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، میں حضرت کے پاس جاتی ہوں۔ ماں نے بچے سے کہا، بیٹا میں حضرت کے پاس جاتی ہوں۔ بچے نے کہا کہ امی اگر آپ کے آنے تک میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو امی حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہنا کہ میرے جنازے کی نماز بھی وہی پڑھائیں۔ چنانچہ ماں حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس گئیں۔ حضرت کھانے سے فارغ ہوئے تھے اور تھکے ہوئے تھے، ابھی درس بھی دینا تھا، اس لیے قیلولہ کے لیے لیٹنا چاہتے تھے۔ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہے؟ عرض کیا، حضرت میں آپ کی شاگردہ ہوں، میرا بچہ اب آخری حالت میں ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، آپ گھر تشریف لے چلیں اور میرے بچے کو توبہ کرا دیں۔ حضرت نے سوچا کہ اب پھر اس کو دھوکہ دے رہا ہے، پھر وقت ضائع کرے گا، اپنا بھی وقت ضائع کرے گا، میرا بھی وقت ضائع کرے گا۔ سالوں گزر گئے، اب تک تو اس کو کسی بات کا اثر ہوا نہیں، تو اب کیا ہوگا؟ کہنے لگے، میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں، میں نہیں آتا۔ ماں نے کہا، حضرت اس نے تو کہا ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میری نماز جنازہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پڑھائیں۔ حضرت نے کہا، میں اس کے نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اس نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی۔ کچھ حضرات تھے اس امت میں جو بے نمازی کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے۔ یہ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل برسائے کہ انہوں نے گنجائش رکھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس نے کافروں والا کام تو کیا مگر کفر کا حکم اس پر نہیں ہوتا۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، لہٰذا میں جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا اور نہ ہی پڑھوں گا۔ اب وہ شاگردہ تھی، چپکے سے اٹھی، غمگین دل ہے، ایک طرف بیٹا بیمار، دوسری طرف حضرت کا انکار، اس کا تو غم دو گنا ہو گیا۔ وہ بیچاری آنکھوں میں آنسو لیے اپنے گھر کی طرف واپس آئی۔ بچے نے ماں کو زار و قطار روتا دیکھا، اب اس کا دل موم ہو گیا تھا۔ کہنے لگا، امی آپ کیوں اتنا زار و قطار رو رہی ہیں؟ ماں نے کہا، بیٹا ایک تیری یہ حالت ہے، دوسری طرف حضرت نے تیرے پاس آنے سے انکار کر دیا ہے۔ تو اتنا برا کیوں ہے کہ وہ تیرے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھانا چاہتے؟ اب یہ بات بچے نے سنی تو اس کے دل پر چوٹ لگی، اس کے دل پر صدمہ ہوا۔ کہنے لگا، امی مجھے مشکل سے سانس آ رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ میری سانس اکھڑنے والی ہو، لہٰذا میری ایک وصیت سن لیجئے۔ ماں نے پوچھا، وہ کیا؟ کہا، میری وصیت یہ ہے کہ جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنی دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا، میری لاش کو کتے کی طرح صحن میں گھسیٹنا، جس طرح مردہ کتے کی لاش گھسیٹی جاتی ہے۔ ماں نے پوچھا، بیٹا وہ کیوں؟ کہا، امی جان اس لیے کہ میں دنیا والوں کو پتہ چلے کہ جو اپنے رب کا نافرمان اور ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا یہ انجام ہوا کرتا ہے۔ اور امی جان مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ ماں نے کہا، بیٹا تجھے قبرستان میں کیوں دفن نہیں کروں گی؟ کہا، امی مجھے اس صحن میں دفن کر دینا، ایسا نہ ہو
کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو تکلیف پہنچے۔ جس وقت نوجوان نے ٹوٹے ہوئے دل سے عاجزی کے ساتھ یہ بات کہی تو پروردگار کو اس کی یہ بات اچھی لگی۔ روح قبض ہو گئی، ابھی روح نکلی ہی تھی اور ماں اس کی آنکھیں بند کر ہی رہی تھی کہ دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ عورت نے اندر سے پوچھا کون ہے؟ جواب آیا میں حسن بصری ہوں۔ کہا حضرت آپ کیسے؟ فرمایا جب میں نے تمہیں جواب دے دیا اور میں سو گیا تو خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا۔ پروردگار نے فرمایا حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے؟ میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، تیرے بچے کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حسن بصری آیا ہے۔ پیارا اللہ وہ اتنا کریم ہے کہ مرنے سے کچھ لمحے پہلے اگر کوئی بندہ شرمندہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے مالک آج ہم آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم اپنے جرم کی معافی مانگ رہے ہیں، اپنی خطاؤں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ میرے مالک ہم مجرم ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، ہماری حقیقت تیرے سامنے کھلی ہوئی ہے، مگر رحمت فرما دے۔ میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں تو دھوپ کی گرمی بھی برداشت نہیں ہوتی، اللہ تیرے جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی۔ اے پروردگار عالم ہماری توبہ کو قبول فرما لے اور باقی زندگی ایمانی اسلامی قرآنی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔